بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ معزز علماء کرام اور دیگر دینی ملی ساتھیوں، آج کے اس پرونق اجتماع کے اندر میرا موضوع سخن ہے فہم سلف کی ضرورت و اہمیت۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فہم سلف کی ضرورت کیوں ہے۔ جو بھی شخص فہم سلف صالحین کے فہم سے اعراض کر کے اپنی عقل و فہم کے مطابق نصوص کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ کبھی بھی رشد و ہدایت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، صراط مستقیم پر اس کا قدم نہیں جم سکتا۔ لیکن کچھ لوگوں کا اشکال ہے کہ ہمیں صرف کتاب و سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر ہمیں فہم سلف یعنی صحابہ کے اقوال و افعال اور ان کے فتاوے کی کیوں ضرورت ہے۔ یہ اشکال دراصل قلت علم اور اسلامی اصول و قواعد سے تغافل کا نتیجہ ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں صرف کتاب و سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کیسے کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جنہوں نے بلا واسطہ شارع اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، وہ زیادہ دین اسلام کو بہتر سمجھنے والے ہیں یا بعد کے لوگ زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ سلف ہم سے زیادہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے تھے، تو پھر سلف کے فہم کو چھوڑ کر اپنی عقل و فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کیوں کی جائے، بطور خاص جب شریعت کے فہم و تفہیم اور اس کی دعوت میں صحابہ کرام ہی کو اسوہ اور آئیڈیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ فہم سلف کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دو لفظ ہے فہم کے مفہوم کو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس طور پر بیان کیا ہے کہ احوال و ظروف کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کلام کے درست مفہوم اور اس سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت کو فہم کہا جاتا ہے۔ اور سلف کا جہاں تک مفہوم اور معنی ہے تو اس میں تین طرح کے اقوال پائے جاتے ہیں، خلاصہ کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ صرف صحابہ کرام مراد ہے، چنانچہ تابعین کے دور میں جب سلف کا نام لیا جاتا تھا تو اسے صحابہ مراد ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں دعو حدیث عمرو بن ثابت فإنہ کان یسب السلف، کہ عمرو بن ثابت کی روایت کردہ احادیث ترک کر دو کیونکہ یہ سلف کو گالی دیتا تھا، مطلب صحابہ کرام کو، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر مقدمہ میں موجود ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک صحابہ کے ساتھ تابعین بھی مراد ہیں، اور اکثر اہل علم کے نزدیک صحابہ، تابعین اور تبع تابعین مراد ہیں۔ لیکن اس میں جو راجح مفہوم ہے وہ یہ کہ سلف صالحین کے تحت گرچہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین تینوں داخل ہیں، مگر حجیت اور استدلال کے اعتبار سے سلف کا اطلاق صرف صحابہ کرام ہی پر ہوتا ہے۔ سلف صالحین انفرادی حیثیت سے نہ تو معصوم ہیں اور نہ ہی حجت، ان کا انفرادی فہم اور رائے بشری تقاضوں میں مقید ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت یا حدیث ان میں سے کسی فرد کے علم میں ہی نہ ہو اور اس بنا پر اس کے خلاف کوئی رائے یا فتویٰ دے دیا اور شاذ رائے بلکہ حدیث رسول کے خلاف کوئی رائے اپنا لی ہو۔ ان تمام صورتوں میں ان کے بارے میں حسن ظن اور مکمل احترام کے ساتھ ان سے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے۔ ان صورتوں میں اسے فہم سلف نہیں کہا جاتا، کیونکہ لفظ سلف یہ جمع ہے، نہ کہ اس سے مراد ایک جماعت ہے، نہ کہ فرد واحد۔ انفرادی رائے بعض سلف کا انفرادی فہم ہے، فہم سلف نہیں ہے۔
شرعی نصوص سے اللہ اور اس کے رسول کی مراد متعین کرتے ہوئے جب سلف صالحین کسی ایک فہم پر جمع ہو جائیں اور سب کے اقوال یا افعال یا تقریرات ایک متعین مفہوم پر دلالت کر رہے ہوں تو یہ فہم سلف ہے۔ اسے قبول کرنا، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے اور یہ حجت ہے، کیونکہ وہ در حقیقت مراد الہی کی تعین ہے، حکم نبوی کی نشاندہی ہے۔ نص شرعی کے مفہوم میں سلف کا اتفاق ہو تو یہ صورت بلا شبہ قطعی حجت کے درجے میں ہے۔ اگر اتفاق تو نہ ہو لیکن کسی ایک کا ایسا کوئی مشہور قول ہو جسے اس دور میں مقبول عام حاصل ہو گیا اور کسی دوسرے سے کوئی مخالف رائے ثابت نہ ہو تو جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی حجت اور اجماع ہے۔ فہم سلف کی اہمیت۔ قرآن مجید کے اندر سینکڑوں آیات ایسی ہیں جن کے اندر صحابہ کرام کی فضیلت ہے، جس سے صحابہ کرام کے کردار کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، ان کے علم کا تزکیہ بھی اس سے از خود مترشح ہوتا ہے، کیونکہ علم ہمیشہ عمل سے مقدم ہوتا ہے۔ جب علم درست ہو تو عمل بھی درست ہوتا ہے، علم ہی غلط ہو تو عمل کیسے درست ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے لیے مفلحون، مخلصون، صادقون، کتب فی قلوبہم الایمان، الزمہم کلمۃ التقوی اور رضوان کے سرٹیفکیٹس محض لفظی فضائل نہیں ہیں، بلکہ ان کے اعمال و افکار اور ان کے علم و عمل کا تزکیہ بھی ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دینا خود ان کے عقائد تک کا ربانی سرٹیفکیٹ ہے۔ ان میں سے میں صرف ایک حدیث، ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت میں ان لوگوں کی اتباع واجب اور مخالفت کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ان کی اتباع یعنی صحابہ کرام کی اتباع اور مخالفت دونوں کی بنیاد فہم ہی ہے۔ ان کا فہم حجت نہیں ہوگا تو ان کی اتباع کیوں کر ہوگی؟ احادیث مبارکہ میں جا بجا صحابہ کرام کے علم و فکر اور عقیدہ و عمل کے مناقب درج ہیں۔ فرقہ ناجیہ کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے اس کے اندر اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ اللہ کے رسول ما انا علیہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے صحابہ کو بھی حجت مانا ہے، ان کے عمل اور کردار کو حجت مانا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دین کے وہ مسلمات جو صحابہ کے یہاں قائم ہو گئے، حق و باطل کی جو بنیادیں اور نصوص وحی سے استدلال کے جو اصول ان کے دور میں قائم ہو گئے، بعد والے خصوصاً اختلاف و تفرقہ کے ادوار سے وابستہ لوگ انہی بنیادوں، انہی مسلمات اور انہی اصولوں کو اپنانے، انہی پر کاربند رہنے کے پابند ہیں۔ خود صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے بھی سلف کی اتباع و اقتداء کے بارے میں کثرت سے آثار منقول ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے من کان منکم متأسیا فلیتأس بأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول فہم سلف کا ٹھیک ٹھیک مقام متعین کرتا ہے کہ دین کی تعبیر میں جب یہ فیصلہ کرنا چاہے تو کہ صحابہ کرام کے پیچھے چلوں یا کسی معاصر مفکر کی تقلید کروں تو صحابہ کا دامن تھام لینا اس وقت ضروری ٹھہرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خوارج سے مناظرہ کرتے ہوئے فہم سلف کو بطور مقدمہ پیش کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اتیتکم من عندی صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین والانصار لأبلغکم ما یقولون وتخبرونی بما تقولون فعلیہم نزل القرآن وَهُمْ أَعْلَمُ بِالْوَحْيِ مِنْكُمْ وَفِيهِمْ أُنزِلَ وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ۔ میں تمہارے پاس انصار و مہاجرین کا نمائندہ بن کر آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ان کا موقف پہنچا سکوں اور تم میرے سامنے اپنا موقف رکھ سکو۔ سن لو، ان کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا اور وہ اس کی تفسیر و تعویل کا تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور تم میں سے کوئی شخص بھی صحابی نہیں ہے۔ کوفہ کی مسجد میں مخصوص اجتماعی ذکر کی مجلس منعقد کرنے والوں کا رد کرتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او مفتتح باب ضلالت، یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے زیادہ ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو یا تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو۔ تاریخی لحاظ سے صحابہ کرام کی فہم کی اہمیت، صحابہ کرام کے پاس روحانی اور لغوی و تاریخی لحاظ سے علم دین کے وہ تمام اسباب مجتمع ہو گئے جن کا بعد کے لوگوں کو عسر اسیر بھی میسر نہیں۔ مجموعی طور پر جو صحابہ کے عمل
اور بعد والوں کے عمل میں تفاوت ہے، وہی ان کے فہم میں بھی من حیث الجماع تفاوت ہے، بلکہ غیبیات کے متعلق ان کے ارشادات کو مرفوع حکمی کا درجہ حاصل ہے۔ ملاوٹ سے محفوظ خالص فہم، صحابہ کا فہم خالص قرآن و سنت کی عبارات پر مبنی ہوتا ہے، اس میں نہ فلسفہ کی موج گافیاں ہیں، نہ تحریف و تعویل، نہ غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، اور نہ ہی درآمد شدہ افکار کی ملاوٹ ہے۔ سلف کا ذہنی سانچہ خالصتاً قرآن و سنت میں ڈھلا ہوا تھا، اس لیے وہ اہم ہے، بعد والوں کے فہم میں یہ چیزیں نہیں جمع ہوتی۔ اخلاص پر مبنی فہم، سلف کا فہم اخلاص پر مبنی تھا، نہ اس میں سیاسی مفادات تھے، نہ جماعتی تعصبات، نہ گروہ بندی کے اسیر تھے، نہ فرقہ واریت کے قیدی، نہ انہیں دنیا کی کوئی متاع عزیز تھی، نہ ہی کوئی تعلق۔ انہوں نے جو سمجھا پورے خلوص سے سمجھا اور سمجھایا، بعد والوں کے فہم میں یہ اخلاقی قدریں اس درجے نہیں ہیں۔ تعلق باللہ اور خاص ایمانی بصیرت، اور اسی طریقے سے فصاحت قرآنی کا تقاضا، فہم سلف کی اہمیت اس زاویے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سفر حضر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، نزول ملائکہ کا مشاہدہ کرنے والے، آیات کی تنزیل کا مصداق بننے والے صحابہ کرام ہی اگر کسی آیت کو سمجھ نہیں پائے تو پھر کیا بعد میں آنے والے اسے اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ گمراہی اور بدعات سے حفاظت کی ضمانت، فہم سلف چونکہ قرآن و سنت کی صحیح تعبیر ہی کا دوسرا نام ہے، اس لیے گمراہی سے حفاظت کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ یہ انسان کو بدعات سے بچاتا ہے، کیونکہ جن کو سکھانے کے لیے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آسمان سے نازل ہوتے رہے، پیغمبر اسلام خود ان کی تربیت کرتے رہے، بھلا ان سے بہتر کسی کا عقیدہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے نصوص کو سمجھنے میں جتنے بھی گمراہ فرقوں نے گمراہیاں ایجاد کی، سب کی بنیادی وجہ فہم سلف سے دوری ہے۔ شرک کی دلدل میں وہی لوگ جا گرے جنہوں نے توحید و شرک سے متعلق آیات بینات کو سلف کی راہ سے ہٹ کر سمجھا۔ کسی نے عقل کو معیار بنایا، کسی نے چند مخصوص اہل بیت کے فہم کو نصوص فہم میں حرف آخر سمجھا، کسی نے اپنے اپنے اکابر تراش لیے، اور کچھ تجدد پسندوں نے اپنی خود ساختہ تحریف پر مبنی جدیدیت سے مرعوب غلامانہ ذہنیت کو ہی خالص قرآن کا نام دے ڈالا۔ حد تو یہ ہے کہ اسلام پسندی کے نام پر دور حاضر کے کچھ سرفروں نے اپنے بعد خود ساختہ مفکروں اور مرشدوں کے افکار ضالہ اور دین کی ان کی غلط تعبیر و تشریح ہی کو خالص دین سمجھ رکھا ہے۔ اس کی بہترین مثال میں ایک آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو لوگوں کو، صحابہ کرام کو صف سیدھی کرنے کا حکم دیتے تھے، اور جب تک دیکھ نہیں لیتے تھے کہ صف مکمل ہو گئی ہے تب تک آپ نماز نہیں شروع کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب بھی کہتے تھے صف سیدھی کرنے کے لیے تو ہم لوگ فوراً آپس میں ایک دوسرے سے کندھا ملا لیتے تھے اور ایک دوسرے سے ٹخنا اور پیر ملا لیتے تھے۔ یہ ہے صحیح فہم، یعنی صحابہ کرام نے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو سمجھا ویسا عمل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی۔ تو اب اس وقت ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام نے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو سمجھا ہے، سب سیدھی کرنے کا مطلب اس طریقے سے جو سب سیدھی کرے گا، یعنی جیسے ہی امام بولے سب سیدھی کرنے کے لیے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا ملا لے۔ یہ ہے صحیح فہم۔ اب اگر اس کے علاوہ کوئی جو ہے اپنے دونوں پیر کے بیچ میں 4 انگل کی جگہ رکھتا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ صحیح فہم نہیں ہے، یا کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کرتا ہے سب سیدھی کرنے کا۔ چنانچہ صحابہ کرام کو اگر یہاں پر ان کے فہم کو معیار نہیں بنایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم سے، بلکہ دین اسلام کی جو راہ ہے صحیح اس سے وہ دور جا گرے گا اور صراط مستقیم سے دور وہ پڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے فہم کو بنیاد بنا کر کے، اسے معیار بنا کر کے ہم دین پر عمل کریں، اسی میں نجات ہے، اور صراط مستقیم پر قائم رہنے اور استقامت اختیار کرنے میں یہی لوگ بنیاد ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے منہج کے مطابق چلنے اور ان کے فہم کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔